حسب نسب کی تبدیلی کے ذریعے مجلسی امیدوار انتخابی میدان میں جہاں نما ڈویژن کے خواجہ مبشر الدین سید گھرانے سے مگر BC طبقے میں شامل، مرحوم والد کے نام میں بھی تبدیلی۔ کہتے ہیں کہ لوگ دھن دولت عزت و شہرت کمانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وقت پڑنے پر کسی بھی حد کو پار کر لیتے ہیں، مگر اس کے برعکس ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھنے میں آیا، جہاں جاریہ دنوں میں سیاست میں نام و عہدہ پانے کے لیے ایک بلدی ڈویژن کے امیدوار نے تو اپنا حسب نسب ہی بدل دیا۔ یہ بات ایک انتہائی معیوب ہے، جس کی تفصیل ہم ہمارے ویورز کے لیے GHMC وار کے خصوصی پروگرام میں پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ حسب نسب تبدیل کرنے والی اس کہانی کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ سب کی آنکھوں کے سامنے سے راز کے پردے ضرور ہٹ جائیں گے۔ انسان آج کی اس گندی سیاست میں آنے اور جھوٹی شان کی خاطر ایک طرف تو لاکھوں روپے رقومات پانی کی طرح خرچ کرتا ہے تو دوسری جانب اپنے حسب نسب کو تبدیل کر دیتا ہے۔ حسب نسب کے آگے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان کوئی کارپوریٹر یا پھر MLA کے عہدے پر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے روپیہ کما ہی لیتا ہے، مگر حسب نسب کی تبدیلی کی جب بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خود کے خون کو جھٹلا رہا ہے۔ حالانکہ اگر دنیاوی معاملے میں کسی بھی مقام پر اگر کوئی بھی آپ کے یا پھر ہمارے باپ دادا پر کسی بھی طرح کا کوئی تانا کستا ہے تو یقیناً ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آبا و اجداد کو ہی اپنے سے الگ کر رہے ہیں؟ حالانکہ آبا و اجداد کی بدولت ہی آج ہم دنیا میں باقی ہیں، مگر یہ بیچارے اپنے مرحومین کے ناموں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، وہ بھی صرف اس طرح کی حقیر سیٹوں پر فائز ہونے کے لیے اور خود کا نام چمکانے کے لیے۔ حالانکہ یہ لوگ بھی مسلمان ہی ہیں اور پھر عوام کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کی پیروی پر چلنے کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنی جھوٹی شان کے لیے غیر شرعی عمل کرنے کا حکم دیا؟ نعوذ باللہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ عمل مجلس اتحاد المسلمین جیسی جماعت سے وابستہ جہاں نما بلدی ڈویژن کے انتخابی امیدوار خواجہ مبشر الدین المعروف حسینی پاشا نے کیا ہے، کیونکہ جہاں نما بلدی ڈویژن BC جنرل کوٹے میں شامل کر لیا گیا۔ اسی وجہ سے حسینی پاشا نے اس عمل کو اختیار کیا اور اس ڈویژن سے انتخابی میدان میں لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے حسب نسب کو بھی تبدیل کر دیا ہے اور BC طبقے میں شمولیت اختیار کر لی۔ حالانکہ ان کا شمار BC طبقے میں نہیں ہوتا، وہ ایک سید زادے ہیں اور سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے مرحوم والد سید خواجہ نصیر الدین صاحب بھی ایک سادات گھرانے سے تعلق رکھتے۔ اتنا ہی نہیں، جہاں نما بلدی ڈویژن کے امیدوار حسینی پاشا کے دادا بھی سید خواجہ وجیہ الدین صاحب بھی سید گھرانے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہونے والے کارپوریٹر صاحب یعنی حسینی پاشا نے اچانک اپنا حسب نسب تبدیل کر دیا اور خود کو BC ظاہر کر کے اپنا پرچہ نامزدگی بھی داخل کر دیا ہے، اور مجلس جیسی جماعت سے کارپوریٹر بننے کے لیے جھوٹ کی حد کو پار کر دیا، اور سنا ہے کہ کارپوریٹر سیٹ پانے کے لیے 25 لاکھ روپے کی رقم بھی خرچ کی ہے، مگر اس کی کوئی رسید وغیرہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ حسینی پاشا پرانے شہر مصری گنج دو پہاڑ شاہ ولی درگاہ کے قریب رہنے والے ہیں، اور وہ مجلس کے ہارڈ ورکر بھی مانے جاتے ہیں، جو گزشتہ کئی برسوں سے مسلمانوں کی متاع عزیز کہلائے جانے والی اس جماعت یعنی مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ حکومت نے جب بلدی حلقوں کی حد بندی کا عمل شروع کیا تو جہاں نما کو BC جنرل کوٹے میں شامل کر دیا، اور BC طبقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سید نہیں ہوتا۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ سیدوں کا اعلیٰ مقام ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید گھرانے پر اپنی شفقت رکھتے ہیں، مگر ان سب باتوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے حسینی پاشا نے خود کو سید ہونے سے انکار کر دیا ہے اور BC طبقے میں شامل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ان کے دیگر بھائیوں نے اب تک تو حسب نسب نہیں بدلا، جن کے ووٹر شناختی کارڈ مطلب ہے ID کارڈز سید نام سے ہی ہیں۔ اس سلسلے میں جب واٹس ایپ TV چینل کی ٹیم اس پر تحقیق کرنے کے لیے روانہ ہوئی تو ہماری ٹیم کو ان کے چند بھائیوں سید خواجہ منیر الدین
المعروف محسن اور سید خواجہ حمید الدین المعروف تحسین سید خواجہ غوث الدین کے ووٹر شناختی کارڈز ہاتھ لگے۔ ان تمام کارڈز کو ہم ہمارے سبھی ویورز کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابی امیدوار خواجہ مبشر الدین حسینی پاشا کا بھی ووٹر آئی ڈی پیش کیا جا رہا ہے، جس پر ان کے نام میں سید کو نکال دیا گیا۔ نہ صرف ان کے نام بلکہ ان کے والد کے نام سے بھی اسی طرح کا عمل کیا گیا۔ حالانکہ واٹس ایپ ٹی وی چینل کی ٹیم کو معلومات کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ ان کے والد محترم مرحوم سید خواجہ نصیر الدین صاحب اور ان کی والدہ محترمہ کی خبر پر بھی سید ہی تحریر ہے، جس کے ویژولز بھی ہم آپ سبھی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان گدی کی خاطر کس حد تک گر سکتا ہے۔ حسینی پاشا کے ایک بڑے بھائی سید خواجہ معز الدین اشرفی صاحب محکمہ پولیس سے وابستہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کشن باغ میں واقع ایک مسجد کے خطیب بھی ہیں اور سبھی کو دین کا درس دیتے ہیں، ثواب کماتے ہیں۔ وہ محکمہ پولیس سے وابستہ رہنے کے باوجود دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب کے لیے سبق والی بات ہے۔ تو دوسری طرف سید خواجہ معز الدین اشرفی صاحب مجلس اتحاد المسلمین سے بھی گہری نسبت رکھتے ہیں اور مرحوم سالار ملت کے بے حد چاہنے والوں میں سے ہیں۔ حسب نسب تبدیل کرنے والی اس کہانی سے یقیناً ہم سب کو کچھ تو سبق ملا ہے۔ حسب نسب والے اس مسئلے پر ہم آپ سب کے لیے چند ووٹرز کے بیانات پیش کرتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ قوم کے رہنماؤں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو جہنما ڈویژن سے بی سی کینڈیڈیٹ کے لیے جو ریزرو تھا اس میں ایک سید کینڈیڈیٹ کو ٹھہرائے، امیدوار جو اپنا نام محمد مبشر الدین ولد محمد خواجہ نصیر الدین کے نام سے ڈالے ہیں، جو سعادت گھرانے سے ہے، جن کی والد بھی سعادت، والدہ بھی سعادت گھرانے سے ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ حسب نسب بدلنے کے لیے ان کو کون مجبور کیا گیا، یا یہ خود اپنی ذات سے مجبور ہو کے جو ہے نا ڈال رہے ہیں؟ ایک معاملی ٹکٹ کے لیے، معاملی جو ہے نا کارپوریٹر کے لیے اپنا حسب نسب بدل رہے ہیں۔ سرکار کی حدیث میں ہے کہ جو اپنا حسب نسب بدلا وہ مجھ میں سے نہیں، حرام ہے، اپنی اولاد کو حرام قرار دے رہے ہیں، اپنی جو ہے نا حسب نسب بدل کے اپنا پورا دین خراب کر لے رہے ہیں، آخرت خراب کر لے رہے ہیں۔ میں قوم کے رہنماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جماعت کے لوگوں سے، کیا یہ سچ ہے کہ وہ سید مبشر الدین نہیں، خواجہ محمد نصیر الدین مبشر الدین ہے؟ ان کی والد کی خبر پہ تختی ہے، ان کے بس سرٹیفکیٹ، ان کا ہر چیز پہ سید ہے۔ وہ سعادت گھرانے سے تعلقات رکھتے ہوئے جو ہے نا بی سی سرٹیفکیٹ نکال کے محمد مبشر الدین نام سے جو ہے نا نامنیشن داخل کرے۔ میں حکومت سے، ہمارے بلدیہ کے عہدیداروں سے، الیکشن کمشنر سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرے، جہاں بھی جو حلقوں سے بھی یہ 420 سے دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کو ڈسکوالیفائی کی جائے۔ تھینک یو۔ جہنما سے مجلس اتحاد المسلمین کے جو امیدوار ہے جناب مبشر صاحب، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب میرے سامنے بات آئی اور میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی، میں وہاں حلقے کے لوگوں سے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ سارے جو ان لوگ کا جو خاندان ہے وہ سید خاندان ہے، سعادت خاندان سے ہے، ان کے 3 بھائی ہیں، ان کے بھی نام کے ساتھ سید ہے، اور یہ بیچارے صرف ٹکٹ کے لیے یا اپنا نام بدلے یا پھر جو ہے نا ان کے صدر محترم صاحب کی ہدایت پہ جو ہے ان کا نام بدلا گیا۔ یہ جو ہے نا بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کبھی بھی حسب نسب نہیں بدلنا چاہیے، جبکہ حدیث کے خلاف جانے والے اور یہ لوگ جو مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے حسب نسب بھی بدلا رہی ہے، اور پتہ نہیں یہ لوگ جو ہے اور آگے مزید اور کیا کرنے والے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ لہذا میں الیکشن کمیشن سے اسے پرزور اپیل کروں گا کہ اس کی تحقیقات کریں اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کریں، بلکہ کینڈیڈیٹ نہیں بلکہ پارٹی کے بھی خلاف، پارٹی کے صدر کے بھی خلاف جو ہے نا ایف آئی آر ہونا چاہیے، جو دھوکہ دہی میں ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ ان کے پاس آلریڈی میں جو نکالا ہے ان کے گھر کے جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، ان کے جو بھائیوں کے نام ہیں، ان کے بھائی کے ناموں میں پورا جو ہے سید ہے، 3 بھائیوں کے نامہ ہیں، اور ان کے والد کی جو ہے نا خبر ہے،
والدہ کی خبر ہے، والد کی خبر کے اوپر والد کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ان کے دادا کا بھی نام لکھا ہوا ہے جو سید سے ہے۔ ان کی والدہ کی خبر ہے، والدہ کی خبر میں والدہ کے نام کے ساتھ ان کے شوہر کا نام بھی سید لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک بھائی، یا تو پھر وہ بھائی جو ہے نا ان کی اولاد نہیں ہے، ایسی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بھائی ان کی اولاد نہیں ہے، جو مرحومین ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، تو یہ بہت دور تک بات جاتی ہے۔ خیر میں اور آگے بولنا نہیں چاہتا، آپ کے ویورز، آپ کے واٹس ایپ چینل کے ویورز بھی جو ہے نا کافی سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائیں گے، اور میں واٹس ایپ چینل کا جو ہے نا شکر گزار ہوں جو وقتاً فوقتاً ایسے ایشوز جو ہے نا عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ وہاں انتظامیہ سے میں بےحد مشکور اور ممنون ہوں جو اس طریقے سے جو ہے نا بالکل یعنی بالکل نیوٹرل نیوز جو ہے نا آپ لوگ بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہمارے ویورز کے لیے مذہبی شخصیتوں کا بھی بیان پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کو یہ بتانا چاہیں گے کہ حسب نسب کو تبدیل کرنا اسلام میں کیا معنی رکھتا ہے۔ یقیناً اس بات کا ہم سب سے گہرا تعلق ہے کیونکہ آپ اور ہم سب مسلمان ہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اپنے نام کو تبدیل کرنے کا، لوگ جو ہے ایک دوسرے پر سبقت کر کے اپنے نام کو، اپنی ذات کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو نام آپ کے والد یا دادا پردادا پیدا ہونے کے بعد جو رکھتے ہیں، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اور اس کا نام جو اپنے خاندان والے رکھتے ہیں اس نام کو اپنے حیات یا ممات کے بعد بھی کوئی نہیں بدلتا۔ یہ طریقہ پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور اسلام میں بھی یہی طریقہ رائج ہے، اور نام کو بدلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم دنیائی لالچ کے اعتبار سے ہم ایسا اپنے نام کو تبدیل کریں گے، کل ایک حکومت میں یہ ایشو پاس ہو جائے کہ مرد جو ہے عورت بن جائے تو آپ کو لاکھوں روپے دیے جائیں گے، تو کیا کوئی ایسا بن جائے گا؟ تو ہرگز نہیں۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، نہ کہ جو ہے کوئی حکومت لالچ دے یا کہیں نوکری مل رہی ہے یا کہیں پیسہ مل رہا ہے اپنے نام کو تبدیل کرے۔ اب ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں مرد کا نام عبدالکریم ہو، اور اگر کوئی بولے کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، عورت کا نام رکھ لے تو زبیدہ خاتون رکھ لیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، سراسری بڑی شرم کی بات ہے۔ آج علماء جو بیان دے رہے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ جو ہے اپنے نام کو تبدیل کر رہے ہیں۔ میدان قیامت میں نام ماں کے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ ان کے اولاد کے بارے میں کہاں ہے کہ ان کے والدین؟ تو نسب صرف زمین پر ہی نہیں ہے بلکہ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ندا ہوگی کہ کہاں ہیں فلاں وہ لوگ، فلاں وہ لوگ۔ اگر ہم نام تبدیل کریں گے تو میدان قیامت میں کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے جواب دہی کریں گے، اور منہ دکھانے کے قابل کیسے رہیں گے؟ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آج کل نام کے چینج اور نام بدلنے کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ اس تبدیلی میں ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جس ذات کے ہیں وہی ذات میں رہیں گے، اور یہ حسب نسب جو ہے والد کی طرف سے چلتا ہے، اور اگر بیوی بھی اگر آئی ہے تو وہ اپنے والد کے نام سے اور والد کی ذات میں رہے گی۔ اب آپ کی اولاد اب آپ کی ذات میں رہے گی۔ اب رہا یہ جو اسکیم، گورنمنٹ کی اسکیم کے لیے جو نام تبدیلی کی جا رہی ہے، اس میں آپ اپنا نام صحیح بتا کر اگر حاصل کر سکتے ہیں تو کر سکیں، ورنہ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ نہ ہو، اگر نام تبدیل کرنا ہے تو پورا نام بدل دیں اور ہمیشہ وہی نام سے آپ کو پکارا جائے گا۔ وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے نام تبدیل کر رہے ہیں صرف اسکیم حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ پھر آپ اصلی نام باقی رکھنا چاہتے ہیں، ایسا بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر نام بدلنا ہے تو پورا بدل دیں اور ہمیشہ وہی نام رکھیں۔ وقتیہ نام بدلنے کی اجازت نہیں، یہ جھوٹ ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، اور اسکیم بھی ملے یا نہ ملے اس کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو نام پھر اسکیم جیسے کوئی ذات بدل دے رہا ہے کوئی ووٹنگ کے لیے، یا پھر اگر دلت بننا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ آپ جھوٹ بول کر آپ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اپنے نام کو تبدیل کر کے جھوٹ بولتے ہیں،
तो झूठ बोलने की इजाज़त इस्लाम हरगिज़ नहीं देता। गुनाह भी होगा और आप माशरे में भी गलत नज़रिए से आपको देखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमको सच बोलने और सच पर कायम रहने की हसब नसब के लिए इतने क्यों ऐसा कर रहे हैं? हसब इस वजह से कर रहे हैं कि दुनियावी फ़ायदा उठाने के लिए ये किया जा रहा है कि न अगर ऊंची ज़ात के हैं, दलित अगर बन जाएं तो फ़ायदे बहुत होते हैं, स्कीमें बहुत निकलती हैं। हसब नसब में कितने नामाज आते हैं? हसब नसब का मामला नामों से ताल्लुक़ नहीं रहता। वो हसब नसब का मतलब ये है कि अगर मैं मोहम्मद, मेरे बाप दादा सब शेख हैं तो मैं भी शेख ही रहूँगा। अगर मेरे बाप दादा सैयद हैं तो सैयद रहूँगा। अगर मेरे बाप दादा खान हैं तो खान रहूँगा। पठान है तो पठान। ये मेरी पूरी सिलसिले पूरी पीढ़ी यही इससे चलेगी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि शेख हैं, मोहम्मद हैं, मगर एक माशरा ऐसा है कि खसाबों का एरिया है। अगर उसमें अपने बाज़ाब्ता तहरीर करके अपनी ज़ात बदल रहे हैं इस वजह से कि मुआशरे में फ़ायदा उठा लें, उनकी ताकत का फ़ायदा उठा लें, उनके ख़ानदान का फ़ायदा उठा लें, इसकी भी इजाज़त नहीं है। वक्तिया बदल रहे हैं मगर क़ानूनन इस्लामी शरअ में आपकी ज़ात वही रहेगी। आप लाख बदल दें मगर आप गुनहगार ठहरेंगे। आवाम के लिए क्या बताना चाहेंगे? आवाम के लिए यही होगा कि आप झूठ से परहेज़ करें, झूठ से बचते रहें और ऐसे लोगों से भी होशियार रहें जो अपने ज़ात बदल के, नाम बदल के आप अपने सामने आ रहे हैं और आके आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इन लोगों से आप होशियार रहना चाहते हैं। इसी के साथ GHMC वार में पेश किए जा रही हसब व नसब पर मुश्तमिल खुसूसी रिपोर्ट का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है और अंसार यानी मुझे और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाज़त और इसी तरह की अहम व खुसूसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप टीवी चैनल। खबरें हम बनाते नहीं, दिखाते हैं। हसब नसब की तब्दीली के जरिए मजलिसी उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में जहानुमा डिवीजन के ख्वाजा मुबश्शिरुद्दीन सैयद घराने से मगर BC तबके में शामिल मरहूम वालिद के नाम में भी तब्दीली।